السلام علیکم دوستو، تو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو دوستو آج بہت زیادہ سردی ہے، اور سردی بھی انتہا کی ہے۔ پورا جنوبی پنجاب سردی کی لپیٹ میں۔ پہلے 10 دن اسکول کی چھٹیاں ہوئی تھی، پھر گورنمنٹ نے 8 دن اور بڑھا دی۔ اب میرا خیال ہے کہ 8-9 دن اور بڑھا رہی ہے۔ یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ایسا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا جو اتنے دن سے دھند کی لپیٹ میں پورا پنجاب، بلکہ پورا پاکستانی لپیٹ میں ہے۔ تو اس دھند کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زکام تو میرا خیال ہے کہ مجھے 1.5-2 ماہ ہو گیا، زکام تو پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ مجھے کیا، سب کو یہی حال ہے۔ جب میڈیکل سٹور پہ یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں رش، اور یہی مسئلہ سب کو، زکام، بخار، یہی کیفیت، کھانسی۔ خشک سردی میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر ایک آدھی بارش ہو جائے نا تو بارش سے فرق پڑ جاتا ہے۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان بیماریوں میں خود سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہم پیسوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ ہی میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ ٹیبلٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ زکام کی ہے، خود ہی کھا لی کہ سستی پڑ رہی ہے، لیکن وہ مہنگی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کا نقصان کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر کار پتہ یہ لگتا ہے کہ 5-6 دن کھانے کے بعد ڈاکٹر کے قابل ہو گئے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ بتائیں، کوئی فائدہ ہوا؟ اس سے پہلے کہ 2-3 دن دیکھیں طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہی سب سے بہترین اور سستا علاج ہے وہ۔ اب آپ نے دوائیاں بھی کھا لی باہر سے پرائیویٹ، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی زویا کی طبیعت خراب ہے، وہ ادھر لیٹی ہوئی ہے، یہ لیٹی ہوئی ہے، بلکہ رات تو اس کو بہت زیادہ بخار 103 ہوا تھا، اور بار بار کیا کیے جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے ٹھنڈی ہوا لگی ہے، باہر گئے ہیں تو ہوا وغیرہ لگی ہے۔ تو اگر میں بھی ایسا ہی کرتا کہ جی اپنے آپ ہی میڈیسن دیکھتا، میں گوگل سے لیتا کہ یہ تکلیف کی میڈیسن کون سی ہے اور جا کے لے آتا، یا کسی دوست سے مشورہ کرتا وہ لے آتا۔ نہیں، ہر انسان کا ایک اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو کتنی کوانٹٹی کی ضرورت ہے، پھر اس کا ویٹ کتنا ہے، اور کتنی اس کے اندر برداشت ہے، کتنے ملی گرام اس کو دینی ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا بالکل نہیں سوچتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم 500 mg کی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، اور ہماری جان برداشت اتنا کر نہیں سکتی۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسے لینا کس کے ساتھ ہے، دودھ کے ساتھ لینا ہے، کس ٹائم لینا ہے، بس اپنے آپ ہی ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، بلکہ پرہیز کیا کریں۔ وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، بڑی محنت کے بعد آتا ہے، وہ پوری ریسرچ ایک اپنی زندگی کا حصہ دیتا ہے۔ وہ ایک زندگی کا حصہ دے کے ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ کیا چیز کس جسم پہ اور کتنی مقدار میں ضروری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو جی ایسی ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے، ایسی ڈاکٹر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی محنت کو سیلوٹ۔ کبھی آپ ان کی محنت دیکھا کریں، وہ بیچارے وہ کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کام کرتے ہیں، ہمارا گن تک وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں ڈاکٹر۔ اگر ہمیں کوئی کہے نا تو ہم کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپریٹ کے دوران آپ ڈاکٹروں کی کنڈیشن دیکھا کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا, وہ ہم بھی نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں, ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی معاوضہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہے نا ہمیشہ پوچھتا ہے پیشنٹ سے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اسی لیول پہ اس کا علاج کرتا ہے, تاکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی اس کی آمدن ہے اور یہ اتنا اس کو دینا چاہیے. اتنی ویسے ہی وہ دوائی کا انتخاب کرتا ہے, ویسے ہی وہ اس کے اوپر دوائی کے اخراجات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھی اس کی مالی کنڈیشن کیا ہے. پوچھتا ہے نا وہ سب سے پہلے کہ آپ کیا کرتے ہیں, وہ بڑا گہرا سوال ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کی رسپیکٹ کیا کریں, ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کیا کریں. ٹھیک ہے نا, ان کی قدر کیا کریں. ہم ایک سیکنڈ کے اندر ہے نا ان سب چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلانا ہے, سارے گندے ہیں. سب گندے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے کچھ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں, اصل میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی خود سے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. ڈاکٹر کا کام جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, یہ سوچ لینا چاہیے. اور ایسے تجربے خود پہ بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی کرتے ہیں. اس چیز سے پرہیز کیا کریں. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اتنی عمر ہے اور اس کا جسم اتنی چیز برداشت کر سکتا ہے, وہ اسی چیز کا تعین کر کے ہر چیز ریکمنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی چیز, اسی کا نام ڈاکٹر ہے. ہمیں بروفین کا نہیں پتہ, ایک چھوٹا سا سیرپ ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بچوں والی ہوتی ہے, ایک بڑوں والی ہوتی ہے, ایک بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے. وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے نا کہ کس کو کون سی دوائی دینی ہے. 3 بروفین کے سیرپ ہیں, 3 میں سے اب وہ اس کا بھی بتائے گا کہ جی کتنی مقدار میں دینی ہے. وہ ڈاکٹر اس کو دیکھ کے, پیشنٹ کو دیکھ کے بتائے گا کہ کتنی مقدار میں دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ میری تمام باتیں آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور آج کا میرا ولاگ بھی یہی تھا, اور یہی بتانا چاہتا تھا میں اپنے تمام دوستوں کو. خیال کیا کریں. ٹھیک ہے نا, اور اپنی صحت کا بھی خیال کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے, صحت والی زندگی دے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.